السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کبھی آپ نے کسی ایسے انسان کو دیکھا ہے جو کھانا اس وجہ سے نہ کھا رہا ہو کہ اس کو بھوک بہت لگ رہی ہے؟ آپ اس سے پوچھیں کہ بھائی تم کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہو، تو وہ کہے کہ یار بھوک بہت لگ رہی ہے، اس وجہ سے کھانا نہیں کھا رہا ہوں۔ یا کوئی شخص کہے کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے اور وہ بہت دور ہے، اس لیے میں اس جگہ سے بہت دور جا رہا ہوں۔ اگر کوئی شخص ایسی باتیں کرتا ہے تو یقیناً اس کو پاگل ہی کہیں گے کہ پاگل ہو گیا یا اس کا دماغی حالت خراب ہو گئی۔ تو دوستو، دنیا کی معاملات میں ہم اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے تو ہم اسے پاگل ٹھہرا دیتے ہیں یا کہتے ہیں کہ تم ابھی ٹھیک نہیں ہو، تھوڑی باتیں صحیح نہیں کر رہے ہو، جا کر اپنا علاج کراؤ۔ لیکن دین کے معاملے میں ہم اور آپ اکثر ایسے لوگ ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کہ نمازیں اس وجہ سے نہیں پڑھ رہے ہیں کہ گناہ بہت ہو گئے ہیں۔ ارے میں نے تو اتنے گناہ کر دیے، اب نماز کیسے پڑھوں؟ نماز میں دل ہی نہیں لگے گا، نماز کا کیا فائدہ اتنے گناہ کرنے کے بعد؟ گناہ کی مثال اسی طرح سے ہیں جیسے آپ نے ایک مثال بھی سنی ہوگی بہت زیادہ، کہ کوئی آدمی اس لیے نہیں نہا رہا ہو کہ وہ گندا بہت ہو گئے، یعنی ہر طرح کی غلاظت، ہر طرح کی نجاست اس کے جسم پر لگ گئی ہے، اور کوئی اس سے کہے کہ نہا لو تو وہ کہے یار اب کیا فائدہ، اب تمہیں بہت گندا ہو گئے ہو۔ تو نہانے کا فائدہ یہی ہے کہ انسان کے جسم کو صاف کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے گناہ کر دیے بہت سارے، ہم نے گناہ کر دیے، تو ہم ان گناہوں کو صاف کریں نماز کے ذریعے۔ جس لیے اللہ تعالیٰ نے نماز بنائی ہے وہ اس لیے بنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو جائے اور ہم اس کو یاد رکھیں اور اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور اللہ سے رشتے کو مضبوط کریں۔ کیونکہ گناہوں کا ایک تو وہ گناہ ہوتے ہیں، وہ روحانی طور پر ایک نجاست ہے، لیکن دوسرا اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ جاتا ہے، ٹوٹ نہیں جاتا تو کمزور ضرور ہو جاتا ہے۔ اور دوستو، جب بندے کا تعلق اللہ سے کمزور ہوتا ہے تو ایک دوسرا تعلق مضبوط ہونے لگتا ہے، وہ تعلق اس کی نفس کا اور اس کا اور شیطان کا اور اس کا تعلق ہے۔ اور شیطان اس طاق میں رہتا ہے کہ اس کا تعلق اپنے رب سے کمزور ہو اور میں اس کے اوپر حاوی ہو جاؤں۔ تو اس تعلق کو فوراً مضبوط کریں، گناہ جیسے کمزور کر دیں فوراً مضبوط کریں، اور گناہ سے جیسے ہمارے روحانی جسم گندا ہو جائے، ہمارا دل گندا ہو جائے تو ہم اس کو فوراً نماز سے صاف کریں۔ یہ باتیں تو بالکل پاگل پن کی ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں، اور سب سے بڑا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں جو مایوسی ہوتی ہے وہ فوراً نیکی کرنے سے ختم ہو جاتی ہے، اور وہ مایوسی بھی بہت زیادہ نقصان دہ ہے ایک مومن کے لیے، کیونکہ شیطان کو مومن کی مایوسی بھی بہت زیادہ پسند ہے، وہ اس سے بہت فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو گناہ کی غلاظت، اللہ سے تعلق جو کمزور ہوا ہے اور دل کی مایوسی کو فوراً دور کریں نماز کے ذریعے۔ اگر نماز میں کچھ وقت ہے تو فوراً ذکر کریں، کچھ نیکی کریں۔ تو دوستو، یہ کہنا ہے کہ مجھ سے گناہ بہت ہو گئے اس وجہ سے میں اب نماز کیسے پڑھوں، کیسے منہ دکھاؤں اللہ کو، تو یہ بالکل، آپ بندے ہیں، میں بندہ ہوں، مجھ سے گناہ بھی ہوں گے، اور جب گناہ ہوں گے تو فوراً اللہ کی طرف لوٹنا، یہ ہمارا اور آپ کا کام ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ان سب باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔